بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ اولاد کی شادی کب کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ فی زمانہ جو ہمارا فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس دور میں کسی بھی بچے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی عمر 20 سال سے زیادہ کرنا شادی کے لیے، یہ سراسر اس لڑکے یا لڑکی کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے، اس کے والدین کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے۔ یہ سیدھی سی دو ٹوک بات ہے۔ جب شرعی مسئلہ ہے، اتنے علماء نے بیان کر دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے، اس کے بعد جو بھی وہ زنا وغیرہ کے معاملات کریں گے، اس کا گناہ اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن برابر کا بلکہ شاید اس سے زیادہ گناہ اس کے والدین کو ملے گا۔ بھئی اس کو پیدا کر دیا تھا، اس کا نکاح نہیں کرنا تھا۔ اور فی زمانہ آپ علماء سے پوچھ لیں جو لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کتنے ہی نوجوان اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھے ہیں صرف جلدی شادی نہ ہونے کی وجہ سے۔ کتنے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، والدین کو ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بیٹا کمائے گا تو پھر شادی کریں گے، لیکن کمانے تک وہ اپنا بیڑا غرق کر چکا ہوتا ہے۔ جب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی کرتے ہیں، اب وہ شادی کے نام سے بھاگتا ہے، قابل ہی نہیں رہا شادی کے، وہ خالی ہوتا ہے اندر سے، جیسے ایک پائپ ہوتا ہے نا، دیکھنے میں تو کافی موٹا، اندر سے خالی۔ یہ فی زمانہ نوجوانوں کی بھی حالت ایسی ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں، وہ حکیموں سے رابطے کرتے ہیں، لیکن بالآخر برے کام کر کر کے 6 ماہ، سال، 2-4 سال اتنے غلط کام کیے، اب وہ شادی کے قابل نہیں رہتے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسی کیسی اپنے والدین کو دل سے بد دعائیں دیتے ہیں، پر کر کچھ نہیں سکتے۔ دین اسلام نے ماں باپ کے ادب کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سراسر غلط کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ اس کے پیسے کمانے کے چکروں میں اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات ہے، لڑکے کی زندگی بھی تباہ ہوئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوئی، یا لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی، ساتھ میں ماں باپ کی بھی آخرت تباہ ہوئی فری میں۔ ان کا تو اس کے برے کاموں سے لینا دینا ہی تھا نا، پھر بھی ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ بھائی قیامت کے دن سے سوال ہوگا، جتنے بھی مثلا لڑکے کی شادی کی عمر ہوگی، 20 سال کا لڑکا ہو چکا، اب اس کی شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن والدین شادی نہیں کر رہے، 25-26 سال کے بعد اس کی شادی کر رہے ہیں۔ ان 5-6 سالوں میں اس نے جتنے بھی چھپ چھپ کر غلط کام کیے اپنی جوانی کی وجہ سے، اس کا اعمال نامہ گندا ہوا، اس نے اپنی جوانی تباہ کی، لیکن ماں باپ کا بھی اتنا ہی اعمال نامہ گندا ہوگا، اور آخرت کے دن وہ پکڑے جائیں گے، پھر ان کو پچھتانا پڑے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اس وقت صرف یہی کہیں گے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اور سب سے بڑا بہانہ ماں باپ کا یہ ہے کہ یہ شادی کے بعد اس کو کھلائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اگر کاروبار نہیں کرے گا تو بھوکا مارے گا۔ اللہ کے بندو، میں والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کتنے کروڑوں میں کھیل رہے تھے؟ آپ بھی تو مزدوری کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا، تو کیا یہ نہیں کر سکتا؟ اور یہ بہانہ آپ کا قیامت کے دن چلے گا، یا اللہ یہ کام نہیں کرتا تھا، کاروبار اس کا نہیں تھا، اس کی بیوی کو کہاں سے کھلاتا ہے، اس لیے ہم نے جلدی سے نکاح نہیں کیا۔ رب فرمائے گا رزاق میں ہوں یا تم ہو؟ میں نے رزق نہیں دیا لوگوں کو، اور میری ذمہ داری مطلب میرا کام ہے رزق دینا لوگوں کو، میں نے تمہارے ذمہ تو نہیں رزق لگایا۔ اور جو میرے دشمن ہیں کفار، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مشرک ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اتنے بڑے وہ جرم کرتے ہیں، شرک سے بڑا جرم کیا وہ کرتے ہیں، ان کو میں رزق کھلا رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت پہ عمل کرے گا تو کیا میں اس کو بھوکا ماروں گا؟ اس کو تو میں رزق کھلاؤں گا، یہ میرے راستے پہ ہے۔ جب میرے راستے پہ لوگ نہیں ہیں کفار، ان کو کھلا رہا ہوں، تو یہ تو میرا اپنا بندہ ہے، اس کو تو میں درجہ اولا کھلاؤں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے۔
گویا کہ ہم کہتے ہیں لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کا نکاح کریں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا نکاح کرو، اللہ اس کو قدموں پہ کھڑا کر دے گا۔ یہی قیامت کے دن بہانہ لگائیں گے نا، تو یہ بہانہ تو ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کروڑوں روپے کا نکاح نہ کرو، لاکھوں کا سادہ سے 4 بندے جا کر نکاح کر لو۔ اور حدیث مبارکہ مشکات شریف میں ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سادگی سے نکاح کریں نا، کون کہتا ہے لاکھوں روپے لگائیں، اور جب آپ لاکھوں لگائیں گے یہ بچہ اندر سے خالی ہوگا، یہ شادی کے بعد کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ والدین بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا آج جوان ہے، دولہا بنا ہے، لیکن دولہا اندر سے والدین کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہوتا بھی کچھ نہیں، وہ شادی کے بعد روتا ہے، پچھتاتا ہے اب میں کیا کروں۔ اور پھر میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جنسی تسکین نہیں ملتی، وہ پچھتاتے ہیں بعد میں، لڑکی بھی پچھتاتی ہے، لڑکا بھی پچھتاتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور والدین بڑی خوشیاں مناتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن وہ ایک قسم کا فرض قضا کر چکی ہیں، اپنا مال نامہ سیاہ کر چکے ہیں، اپنے بچے کی دنیا بھی انہوں نے تباہ کی، آخرت بھی تباہ کی، اور اپنی بھی آخرت تباہ کی۔ اور اس میں بچے کا قصور بھی ایک حد تک دیکھا جائے تو نہیں ہوتا، وہ تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اس کا تو بہانہ ہے کہ میں جوان تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتا، لیکن والدین کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، یہ پکڑے جائیں گے، ان کے بہانے منہ پہ مارے جائیں گے، تو اس وجہ سے ان کو پچھتانا پڑے گا۔ ابھی والدین کے پاس وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لیں، لڑکا جیسے ہی 20 سال 18 16 18 کے لگ بھگ شادی کر دیں، فی زمانہ جو فتنوں کا دور ہے، 20 سال سے زیادہ کرنا سراسر غلط ہے۔ 21 22 23 تک وہ والدین اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی اللہ کا ولی ہوگا اس دور میں جوان جس کی 24 25 سال عمر ہوگی اور وہ غلط کاموں میں نہیں پڑا ہوا۔ ہر طرف یہ شیطان بندے کے ہاتھ میں ہے، موبائل، فلمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، غلط مناظر دیکھتے ہیں، اور جوان بھی ہیں تو غلط کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، اور ان کا یہ تو مجبوری ہے نا، کریں گے، والدین کی کیا مجبوری ہے، کون اس کی شادی کر رہے۔ اچھا، پھر اس طرح کے علماء کے پاس کیس آتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ اور ایک بہانہ والدین اس میں بہت زیادہ لگاتے ہیں، بھائی ہماری تو 25 26 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، ہم نے تو غلط کام نہیں کی، ہم نے تو اتنی برائیاں نہیں کی۔ اللہ کے بندو، میں ان والدین سے عرض کروں گا، وقت کا تقاضا ہے، دقیانوسی خیالات سے نکلو، آپ 50 سال 40 سال پرانی سوچ کو ختم کرو، جدید دور میں آؤ۔ جو والدین یہ کہتے ہیں ہم 25 سال کی عمر میں بھی اتنا غلط کام نہیں کرتے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے دور میں ٹی وی فلمیں، انڈیا کی فلمیں آپ کو دکھائی جاتی تھیں؟ بالکل نہیں۔ کیا آپ کے پاس ٹچ موبائل تھی جس میں 15 روپے کا نیٹ پیکج لگا کر آپ جو مرضی دیکھ لو، غلط سے غلط مناظر دے کر اپنی جوانی ضائع کرو، کیا آپ کے پاس تھا؟ آپ کے دور میں لڑکیاں بے حیا تھیں، آپ کے دور میں لڑکیوں کا لباس بالکل سادہ اور فحاشی اور بے حیائی والا تھا؟ نہیں، آپ کے پاس تو گناہوں کی طرف لے جانے والا ساز و سامان ہی نہیں تھا۔ آج سے آپ ابھی 2020 چل رہا ہے، آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں نا، سارے نوجوان کبھی کبھی مہینے 2 بعد 6 ماہ بعد کرائے پر ٹی وی لا کر کبھی کبھی فلم دیکھتے تھے، اور وہ بھی تقریباً سیدھی سی اتنی زیادہ فحاشی والی فلمیں نہیں ہوتی تھیں۔ 20 سال، اور جو والدین یہ سوچ رکھ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، وہ تو 40 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت تو ہر امن کا دور تھا، یہ دور دیکھو، ہر لڑکی اور لڑکا برائی میں ملوث ہے، نیٹ کی سہولت ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ کو تو لگ رہا ہے آپ کا بیٹا سو رہا ہے، لیکن وہ بستر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اپنی جوانی اپنے ہاتھوں تباہ کر رہا ہے۔ خدا را والدین سے میں عرض کر رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو، کل کو آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا، اور جب آنکھیں آپ کی بند ہو جائیں گی نا، اس وقت آنکھ کھلے گی آپ کو کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، بیٹے کی عمر زیادہ کر کے شادی وقت پر نہیں کی۔ تو اپنے حال پر بھی رحم کھائیں والدین، اور اپنی اولاد کی حالت پر بھی رحم کھائیں، ان کی جوانیاں برباد نہ کریں، اور نکاح میں جو غلط رسمیاں ان کو ختم کر کے سادہ سے نکاح کا رواج بنائیں، اور اپنی اولاد کی جلدی شادیاں کروائیں،
اور بچوں کی دنیا اور آخرت کو بچائیں اور اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ نے جو گناہ کیے ہی نہیں، جو آپ کی اولاد نے کیے ہیں، وہ بھی آپ کے کھاتے میں آ جائیں، پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ تو ابھی وقت ہے خدا را اپنی اولاد کی جلدی شادیاں کریں اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ امید ہے جو میں نے گفتگو کی ہوگی یہ پرانے خیالات ہیں۔ 40-50 سال پہلے لوگ اگر کہتے نا بیٹا کاروبار کرے پھر اس کو کھلائیں، اس کی شادی کرے، وہ تھا۔ اس دور میں یہ بالکل بے وقوفوں والی بات ہے۔ یقیناً ایسے والدین کو میں بیوقوف تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ سوچ بیوقوفوں والی ہے کہ بیٹا جب کمائے گا تو اس کی شادی کریں گے۔ ہمارے دور میں تو جو مانگنے والے ہیں وہ بھی پیسوں میں کھیلتے ہیں، وہ بھی بھوکے نہیں مرتے۔ تو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، جو آئے گی وہ اپنا رزق لے کے آئے گی، جو جائے گی وہ اپنا رزق لے کے آئے گی۔ تو ان کو گناہوں سے بچا کے جلدی اولاد کی شادیاں کر لینی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ آخر میں عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو ادب سکھائیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کریں۔ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنی جلدی نکاح کا حکم دے دیا۔ بالغ ہو جائیں، لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، لڑکا 12 سے 15 کے دوران۔ فقہا نے کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن یہ لمٹ فی زمانہ ختم ہو چکی ہے صرف حاشی کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ آج تو یورپ میں 6-6 سال کے بچے بالغ ہو رہے ہیں، ان کو احتلام ہو رہا ہے۔ 8-8 سال کے بچے بالغ ہو رہے ہیں۔ آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ صرف عاشر و ریانی کی وجہ سے ہر طرف گند ہی گند ہے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کی جلدی سے جلدی نکاح کریں۔ اور یہ جو بہانے ہیں نا، آپ دنیا میں اپنی اولاد کے سامنے یا لوگوں کے سامنے تو کر سکتے ہیں، کاروبار والے، رزق والے۔ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو 20-22 سال کا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا 15 سال سے پہلے نکاح کر دو، یعنی جس سے فرمایا کہ بالغ ہو جائیں تو نکاح کرو۔ لڑکا 12 سال کا بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کا حکم ہے نا۔ آپ 20-22 سال 25 سال کا ہو گیا، ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کا کاروبار نہیں ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ تو یہ سارے شیطان کے ہتھیار ہیں، وہ تو آپ کی آخرت تباہ کرے گا۔ اس کی اپنی تو ہو چکی ہے شیطان کی نا، آپ کی بھی آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی اولاد کی دنیا کی بھی اور آخرت بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سب والدین سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد جیسے ہی بالغ ہو جائیں، خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی جلدی شادیاں کریں۔ اور جو نوجوان خود شادی جلدی کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی جلدی سے شادی کرے، سارے بہانوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، ترقیاں دینے والا ہے۔ جو کنوارے ہیں وہ کروڑ پتی نہیں بن گئے، وہ بھی کما کر کھا رہے ہیں۔ اور جو شادی شدہ ہیں، روزانہ ہمارے پاس خبریں سننے میں نہیں آتی کہ اس بندے نے شادی کی تھی اس وجہ سے بھوکا مار گیا ہے، بلکہ ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، وہ بھی کھانا کھا کر بیوی بچوں سمیت سوتے ہیں۔ اور شادی کے بعد نیکیوں کا زیادہ، بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، بچوں کو کھلانا صدقہ ہے۔ کنوارا ہو کر بندہ کما کے خود کھائے گا بس ثواب نہیں ہے، ضرورت پوری کرے گا، لیکن شادی کر لے گا تو اپنی اولاد کو کھلائے گا، وہ بھی اس کے لیے ثواب ہے، اپنی بیوی کو کھلائے گا، وہ بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ تو امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔